انہی سینئر صحافیوں نے اور سینئر لیڈرشپ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب اس نومبر میں جیل سے باہر ہوں گے، اور آج جب ہم کر رہے ہیں تو مغرب کا وقت گزر چکا ہے اور 30 تاریخ تھی آج، تو نومبر کا مہینہ اسلامی حساب سے اینڈ ہو رہا ہے، تو جو عیسوی حساب ہے اس کی بھی رات 12 بجے ہو جائے گا، اس میں میرے خیال میں 5-6 گھنٹے باقی ہیں، تو وہ تو نہیں ہوا. اور اس وقت کی جو صورتحال ہے نا اس میں بھی یہ ہے، پاکستان کے حالات کا کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن فی الحال کوئی ایسا دور تک امکان نہیں ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں، بلکہ یہ جو حالات انہوں نے بنائے ہیں نا اس سے خان صاحب کے لیے بھی سپیس مزید کم ہوئی ہے. پہلے ان کا ایک بہت بڑا بھرم تھا، پتہ نہیں انہیں کس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ فائنل کال دیں، اور فائنل کال کا جب یہ انجام ہوا کہ سب لوگ بھاگ گئے، اسلام آباد کھل گیا، اپنے لیڈر آئے نہیں، مطلب چلے آئے نہیں آئے، لوگ تو آئے نا، لیکن وہ ختم ہو گیا، وہ فائنل کال آپ کی ہو گئی، تو اب آپ کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ فائنل کال 2.0. ہاں، اب جو ہے نا پوائنٹس میں آپ جو ہے نا وہ چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے لیے جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ بھی، جو گورنمنٹ کے سامنے آپ کا ایک بھرم تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ہاں، اب گورنر آج کی بات ہے، اگلے 4 مہینے میں اگر خان صاحب باہر آتے ہیں ٹھیک ہے تو حکومت کی شرطوں پر باہر آئیں گے. نہیں، حکومت کی شرطوں پہ تو خالد صاحب آ سکتے ہیں، لیکن دوسری جو چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے ذاتی طور پہ، مطلب میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے ایسی، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو فیض حمید صاحب کا جس دن کورٹ مارشل جو ہے اس کی ہیئرنگ شروع ہوئی، تو پھر خان صاحب ایک الگ کیس میں ملٹری کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. میں اصل میں یہ بات کہہ رہا تھا، فرض کریں حکومت جان چھڑانا چاہتی ہے تو اس وقت خان صاحب کو بھی دیکھیں، کال ناکام ہو گئی، آپ نے جو آخری جو چارہ تھا وہ استعمال کر لیا، اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک ٹائم ہے کہ جب خان صاحب کے اعصاب ٹوٹیں، تو اعصاب ٹوٹیں تو وہ سرنڈر کریں. وہ ان کی ول توڑنا تھی نا، ٹوٹ گئی. تو جب ول ٹوٹ گئی تو اب ان کو اگر باہر کوئی نکالے گا تو پھر خان صاحب کو سرنڈر کروا کے نکالے گا نا، لازمی بات ہے. میں وہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا دسمبر میں آ جائیں گے یا جنوری میں آ جائیں گے، تو در حقیقت اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کی مرضی یعنی حکومت کی شرائط پر آئیں گے. لازمی بات ہے. کیوں کہ اگر ان کی تحریک کامیاب ہو گئی ہوتی تو پھر اس بات کا مطلب یہ تھا کہ حکومت نے سرنڈر کیا ہے، تو تحریک تو ہو گئی ناکام. اب اگر وہ نکلے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے سرنڈر کیا ہے. خالد صاحب، جو اس وقت کی صورتحال ہے نا وہ اگر لمحہ بلمحہ آپ دیکھیں تو خان صاحب نے اپنی جو ان کی پار تھی نا اس کو انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ خود ضائع کر دیا ہے. میلٹ. آپ ذرا تصور کریں کہ جو 2023 کا فیبرری تھا جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، تو یہ ہو گئی تھی 10 ووٹوں سے ان کی حکومت گر گئی. خان صاحب آرام سے بیٹھتے، وہ کہتے کہ ہم جمہوری آدمی ہیں، ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی مقابلہ کریں گے اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. خان صاحب باہر نکلتے، ہر شہر میں جلسہ کرنا شروع کرتے تھے، چھوٹے بڑے جتنی ان کی ہائٹ تھی، 2 صوبائی حکومتیں ان کے پاس تھیں، چھوٹے سے چھوٹے شہر میں کرتے. قومی اسمبلی کے اندر ان کی واحد سنگل لارجسٹ پارٹی تھی اس وقت، باقی تو پوری پی ڈی ایم بن کے اس نے حکومت توڑی تھی نا، تو یہ سنگل لارجسٹ پارٹی تھی. یہ سینٹ میں بھی مزاحمت کرتے، یہ کرتے، 2 اسمبلیوں کو بھی کرتے. چیف الیکشن کمشنر ان کی اپنی مرضی سے آیا تھا، اس کے بعد کی جتنی بھی تقرریاں تھیں وہ ان کی مرضی سے ہوتی، جو کیئر ٹیکر حکومت بنتی وہ ان کی مرضی سے ہوتی، اور اگلے الیکشن میں لوگوں کی حمایت ان کے ساتھ ہوتی. تو یہ بڑے آرام سکون سے حکومت کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہوتا انہیں روکنے کے لیے. لیکن سر جی اس سے پہلے ہی یہ جو آرمی چیف کے فیصلے کا مسئلہ تھا، جی جی، اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہوتی ہے. دیکھیں نا، باجوہ صاحب چاہ رہے تھے کہ میں بن جاؤں، انہوں نے دھمکی بھی لگائی کہ مارشل لا لگائیں گے. اگر اس وقت یہ اسمبلی میں ہوتے تو مارشل لا لگانے کی ضرورت تو نہ پیش آتی. ظاہر ہے ایسے ہی ہے. مطلب اس سے تو خیر یہ تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں. یا جب دیکھیں نا، ایک ہوا تھا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس دن کٹی ہوئی تھی، اس دن کو سوچیں کہ اس دن خان صاحب اگر تھوڑی سی مطلب وہ جو ہے نا سیاسی شعور کا مظاہرہ کرتے اور یہ کہتے جناب اپوزیشن پارٹیز کو
کہ ہم حکومت میں ہیں, آئیں ہمارے ساتھ آج ایک نئی قانون سازی کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو, آپ پاپولر ترین لیڈر رہیں, اپوزیشن کو ساتھ میں لاتے, آپ پتہ ہی کاٹ دیتے اس کا ہمیشہ کے لیے. انہوں نے کوئی بھی سیاسی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے کبھی. یہ مطلب کہیں پہ بھی میں نے کہا نا سیاسی کھوپڑی ہی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں گے یہ جب انہوں نے شروع کرنی تھی, اس سے پہلے جو بشرا بی بی کا ایک وہ آیا ہے ویڈیو پیغام جو انہوں نے جایا ہے, مطلب آپ دیکھیں کہ آپ مطلب ادھر کر رہے ہیں اور آپ نے کیا کیا کہ وہ جو مذہبی ٹچ وہ دیتے ہیں نا, اس مذہبی ٹچ کے چکر میں انہوں نے سعودیہ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگا دیا. وہ جو پہلے کیا انہوں نے کہا تھا کہ یہ رجیم چینج امریکہ نے کیا ہے, پھر انہوں نے کہا باجوہ نے کیا. ابھی جو بشرا بی بی کا وہ ویڈیو پیغام آیا, انہوں نے کہا وہاں سے کال آئی تھی کہ کس کو اٹھا کے لے آئے ہو باجوہ کو, یہ تم کیا اٹھا لائے ہو. تو آپ اندازہ یہ کریں کہ اب آپ نے وہاں سے بگاڑ دی. امریکہ کے ساتھ آپ کی پہلے نہیں بن رہی تھی, چائنا کے ساتھ بھی آپ کی جو ہے نا وہ چائنا آپ کو پسند ہی نہیں کرتا اس کے اندر. تو اس سچویشن میں آپ نے اپنے لیے کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں ہے. لوکل اسٹیبلشمنٹ یا جو باقی ہیں ان سب کو آپ نے چور قرار دیا اور ان کو اس پوزیشن پہ لے کے آئے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے. کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات کے لیے مذاکرات بات نہیں ہو ہی نہیں سکتی نا. آپ نے دیکھیں, آپ نے ایک بندے کو کہہ دیا ہے کہ یہ چور ہے, ڈکلیئر کر دیا ہے, اب آپ اس کے ساتھ چور کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ کا اسٹانس ختم ہو جائے گا, پھر لوگ آپ کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ اور اگر یہ سب کے ساتھ آپ نہیں چلتے تو پھر کس کے ساتھ چلنا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ کو تو آپ جو ہے نا اب آپ نے اس کی کیا جو ہے نا وہ کر دی ہے. اب یہی ہو سکتا ہے کہ پھر سے کوئی جو ہے ایک نیا جنرل شجاع پاشا ہو اور وہ آپ کو دوبارہ گود لے اور پھر اس کے بعد لا کے اقتدار میں بٹھائے. اس کے علاوہ تو کوئی اور حل نہیں ہے. آپ کے مقابلے میں دیکھیں اس وقت بھی جو حکومت ہے, موجودہ حکومت, اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان ہے. آپ ہر ہفتے لڑے ہوتے ہیں. جیسے ایک بات اچھی خبر بھی ہے نا کہ پی آئی اے پر پابندی اٹھ گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اصل میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ ایک گرا کھول رہے تھے نا ملک کی. پی آئی اے پہ پابندی لگ گئی, یہ ہو گیا, آہستہ آہستہ لپٹ رہا تھا, ڈیفالٹ ہونا تھا. وہ پورا پروسیس ریورس ہوا ہے, جس کا ایک مظہر یہ ہے کہ وہ پابندی جو تھی وہ اٹھا دی گئی. اب پی آئی اے اپنی جو ہے نا پروازیں کر سکے گا. ڈالر کی قیمت سٹیبل ہے. اچھا, اب اس کو میں جو کہنا چاہ رہا تھا نا وہ یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو جو غلط فہمی ہے نا وہ ہے جو ایجنڈا لے کے باجوہ اور فیض چل رہے تھے, وہ سمجھتے ہیں ایجنڈا اب بھی وہی ہے, اور اس ایجنڈے میں سے جو حلوہ میں نے کھانا تھا وہ اب نون لیگ اور پیپل پارٹی کھانے آ گئی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں یار ملک تو ویسے بھی آپ نے ختم کرنا ہے امریکی ایجنڈے کے مطابق, تو میرا حصہ تو مطلب وہی افضل مربت والی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. تو انہیں یہ نہیں پتا کہ یار وہ ساری چیزیں ریورس ہو گئی. آپ نے رجیم چینج کا لفظ صحیح استعمال کیا, ٹھیک ہے نا, وہ ساری چیز بدل گئی ہے, حالات بدل گئے ہیں. اب لوگ ملک بچانا چاہتے ہیں, بچا پائیں گے یا نہیں پائیں گے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بچانا چاہتے ہیں. تو اب آپ کی گنجائش اس وجہ سے نہیں رہی ہے, تو اپنے کچھ لچھن ٹھیک کریں گے تو گنجائش بنے گی. شاید اب وہ بھی نہ بنے. اب وہ توبہ کا دروازہ بھی ایک وقت میں جا کے بند ہو جاتا ہے نا. اچھا, بڑا انہوں نے سخت پیغام اب مطلب آیا تھا کہ ہم اب کوئی مذاکرات نہیں کریں گے جب یہ آپریشن شروع ہوا تھا, اور اس کانفیڈنس کے بعد جس میں ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو مزید توانا ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا تو پہلے ہی سے فیصلہ کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. حکومت نے صرف اس معاملے میں کہا تھا کہ مذاکرات نہیں کریں گے, یہ والی جو تحریک تھی. اس میں انہوں نے دروازے بند نہیں کیے ہیں, پی ٹی آئی پہ بند نہیں کیے ہیں, لیکن اس تحریک کے حوالے سے کہ اب یہ کہ آپ سنجانی بیٹھے ہیں یہ اب نہیں ہے, یہ آپشن سب ختم ہو گئے ہیں. یہ چیز تھی جو انہوں نے کی تھی. ہاں, یعنی باقی تو دروازے سیاستدان اس طرح دروازے بند نہیں کرتے.